اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق المختوم میں خانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذیل مطالعہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری پڑھی تھی، اور آج ہمارے زیر مطالعہ ہوں گی ام حبیبہ۔ مشہور و معروف ہیں ہمارے نزدیک، اور ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام رملہ تھا۔ ام حبیبہ کنیت تھی، یعنی ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی ان سے ان کے ہاں ان کی بیٹی حبیبہ پیدا ہوئی، اور اس مناسبت سے ان کی نسبت ام حبیبہ اور اسی کنیت سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ اہل عرب کا دستور بھی یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ کنیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور ام حبیبہ کا نام جو ہے وہ ان کی کنیت سے ہی مشہور ہے۔ ان کا سلسلہ نسب ہے رملہ بنت ابی سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یعنی وہی قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن ان کا جو قبیلہ ہے نا، جیسے بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش قبیلے کی شاخ کہلاتی ہے، ان کی شاخ بنو امیہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک، بنو امیہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں سالہ سال سے وہ جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک مخالفت اور عداوت، حالانکہ ایک ہی قبیلے کی دونوں شاخیں، لیکن یہ دونوں شاخیں قریش میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ اور بنو امیہ نے اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا، کہ یعنی جیسے کہ وہ کہنا تھا نا کہ انہوں نے سخاوت کی تو ہم نے بھی سخاوت کی، انہوں نے پانی پلایا تو ہم نے بھی پانی پلایا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا۔ اور اب بنو ہاشم کا کوئی شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، یعنی اب بنو ہاشم میں نبوت بھی آ گئی، تو ہم کیسے اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو اسی بنا پر یہ جو ابو سفیان کی جو اسلام دشمنی اور مخالفت ہے نا، اس کا بھی یعنی بنیادی سبب یہ دوسرا سبب یہ ہے کہ پھر حق کو قبول نہیں کرنا اور حق سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر باقی تمام جو ہے وہ قریش کے سرداروں کے ساتھ مل کر اسلام مخالفت میں، اور ان کے جو والد ہیں انہوں نے قریش کے تمام سرداروں سے بڑھ کر اسلام مخالفت کی ہے، اسلام دشمنی کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو جہل تو بدر میں مارا جاتا ہے نا، تو یعنی کہ مدینہ پہنچتے ہی دوسری ہجری میں ابو جہل مارا جاتا ہے، تو باقی 8 سال تو اس نے دشمنی نہیں کی کیونکہ وہ دنیا سے ہی چلا گیا، لیکن یہ اس کے باقی 8 سال بھی، یعنی کہ باقی اور 6 سال فتح مکہ تک جو ہے وہ ابو سفیان دشمنی کرتے ہیں، اسلام دشمنی اور مخالفت کی۔ اور آپ دیکھیں یہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ ان کی بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اسلام کی جو خوبصورتی پتہ چلتی ہے نا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہے، بہت مختلف ہے مختلف تہذیبوں سے، ہمارے کلچر سے، ہم نے جیسے اسلام کو سمجھا ہے، لیکن اگر ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اسلام سمجھیں تو یہ اسلام بہت ہی مختلف، بہت خوبصورت، اور اسی لیے پھر اسلام دلوں کو فتح کرتا ہے نا۔ تو یہ ہیں بنت ابی سفیان، اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی پھپھی تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اب اس طریقے سے آپ کو یہ بات جو ہے وہ اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، یعنی ان کی والدہ حضرت عثمان کی پھپھی ہیں، تو یہ پھر حضرت عثمان کی پھپھی ذات بہن ہوئی، یعنی حضرت زینب بنت جہش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بہن تھی، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی ذات بہن جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اور حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو سفیان کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ابو سفیان کے نام سے متعارف ہیں، اور یہ امیر معاویہ کی جو ہے وہ بہن ہے۔ حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ امیر معاویہ کی حقیقی بہن ہے، وہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جی بعد میں انہوں نے پھر خلافت کی امام حسن کے ساتھ، اصل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور ان کا پہلا نکاح جو ہے وہ ہوتا ہے عبید اللہ بن جہش سے. ان کا تعلق زینب بن جہش نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا نکاح عبداللہ بن جہش ہے نا, وہ جو تھا اس سے. تو حضرت ام حبیبہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوتا ہے, جو کہ اسد بن خزیمہ کے خاندان سے تھے اور حرب بن امیہ کے حلیف تھے, ٹھیک ہے. یہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مسلمان ہوئے, یہ بھی قدیم الاسلام ہے. اب آپ دیکھیں, باپ مسلمان نہیں ہوتا اور یعنی فتح مکہ تک اسلام دشمنی کی مخالفت کرتا ہے, لیکن بیٹی جو ہے وہ پہلے ہی مرحلے میں مسلمان ہو جاتی ہے. یعنی یہ قدیم الاسلام ہے, سابقون الاولون میں شامل ہے. اور پھر ان دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, یعنی جس کے اندر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے پتہ چلتا ہے نا 2 یا 3 عورتیں تھیں, تو آپ سمجھ لیں کہ ان میں سے یہ ایک تھی جو وہاں پر جو ہے وہ ہجرت کرتی ہیں. اور جی 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 بالکل, ام سلمہ بھی تھیں, یہ بھی تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جنہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت. تو یہ چند جو ہے وہ یعنی کپلز تھے, جوڑے تھے جنہوں نے ہجرت کی, باقی مردوں نے ہجرت کی تھی. عام طور پر عورتوں نے اس ہجرت میں نہیں گئی تھی, بلکہ صرف یہ جوڑے جو تھے, جو کہ 3 یا 4 ایسی تعداد ہمیں ملتی ہے, تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ ام حبیبہ بھی شامل, عبید اللہ بن جہش سے. جی, لیکن ان کا حضرت زینب بنت جہش سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کے بھائی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بن جہش سے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کے بھائی. ہاں, عبداللہ بن جہش ان کے بھائی تھے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم نے ان کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا بھی تھا, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے ہجرت حبشہ سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے شوہر ان کے خواب میں ایک بے انتہا یعنی مکروہ شکل میں ان کے سامنے آئے, ان کے اپنے عبید اللہ بن جہش, اور اس سے وہ انتہائی سخت پریشان ہوئے, ہے نا. اور پھر جیسے ظاہر یعنی ہجرت حبشہ کی انہوں نے, اور دونوں کا ایمان جو ہے وہ بہت بہتر تھا, بہت پسندیدہ تھا, جس کی بنا پر انہوں نے ہجرت بھی کی. انہوں نے یہ خواب دیکھا, اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ ان کے شوہر ان سے کچھ دن بعد آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر آ کر عیسائیت کو اسلام سے بہتر پایا ہے, کیونکہ عیسائی مذہب کے اب ملک میں چلے گئے نا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے عیسائیت کو یعنی اس کے اوپر غور و فکر کیا تھا, اب مجھے عیسائیت سے بہتر کوئی مذہب معلوم نہیں ہوتا, اور میں اب اسلام کو ترک کر کے عیسائیت کو قبول کرتا ہوں. تو وہ مرتد ہو گئے, اور انہوں نے مرتد ہو کر اسلام سے علیحدگی اختیار کی, عیسائیت کو قبول کر لیا. حضرت ام حبیبہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو منع کیا, ان کو یعنی انکار کیا کہ وہ ایسا نہ کریں, لیکن جیسے ان کی قسمت میں یہ بدقسمتی لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیت کے اندر زندگی بسر کرنے لگے, اور اسی حال میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. اب آپ ام حبیبہ کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ کی ہے, شوہر یعنی مرتد بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس دنیا سے بھی رخصت ہو جاتا ہے. اب وہ جو ہے وہ ظاہر بیوگی کی حالت میں ہیں, تنہا ہیں, اور کہا کہ انہوں نے جیسے عدت کے دن بھی جو ہے وہ وہاں پر گزارے, جیسا کہ اس زمانے میں ماحول ہوتا. اب یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ شرعی عدت ہے اور اس کی پابندی ہے, جیسا کہ اس زمانے میں جو ماحول تھا اس کے تحت, کیونکہ وہ ایک پاک باز جو ہے وہ نیک دل خاتون تھی, اور جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی کی خدمت میں بھیجا, اور اس نکاح کا پیغام جو ہے وہ پہنچا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر نجاشی نے اس پیغام کو اپنی طرف سے ام حبیبہ تک پہنچایا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے جو ہے یہ نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا ہے, اور کہا کہ جیسے اگر آپ یعنی کہتی ہیں کہ ہاں, تو بس پھر فوری طور پر جو ہے وہ ہم یہ نکاح جو ہے وہ منعقد کراتے ہیں. اور کہا تھا کہ آپ اپنا کوئی وکیل مقرر کر لیں, کیونکہ ان کی طرف سے وہاں پر کوئی نہیں تھا. اب یہ پیغام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا رہا ہے, یوں سمجھیں کہ بادشاہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, تو بادشاہ نے یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ اگر آپ ہاں کہتی ہیں تو پھر اپنا ایک وکیل بھی مقرر کر دیں, تاکہ ہم نکاح جو ہے وہ فوری طور پر منعقد کرائیں. اور حضرت ام حبیبہ نے اس پیغام کا جواب جو ہے وہ اس بات میں دیا تھا, اور انہوں نے خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا. اور کہا جاتا ہے
کہ اس خوشخبری کے بعد یعنی ان کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے اس لونڈی ابرہا کو نا چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں جو ہے وہ اس کو دیں، جیسے کہ ایک انسان جیسے تحفتاً دیتا ہے جیسے کہ رواج ہوتا ہے، تو انہوں نے اس لونڈی کو جو ہے وہ بہت قیمتی جیولری آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کو دی تھی، جس میں جیسے چاندی کے 2 کنگن آتے ہیں، انگوٹھیاں آتی ہیں، یا پاؤں میں پہننے کی جیسے جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھی۔ اور اسی شام حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو جو وہاں پر موجود تھے، جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب جو کہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے جو ہے وہ خود نکاح پڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ نکاح شرعی کون سی حیثیت رکھتا ہے کہ ولی کے ذریعے یہ نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو نجاشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی کی حیثیت سے یہ نکاح پڑھاتے ہیں، اور حضرت ام حبیبہ نے خالد بن سعید اموی کو اپنا وکیل جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اس والے نکاح میں نا یعنی عورت کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور مرد کی طرف سے ولی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس والے نکاح میں یہ شرط ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ویسے عام طور پہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ وکیل ہیں، 2 گواہ ہیں، لیکن جہاں پر جو جیسے یعنی ان کا کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا نا، تو انہوں نے اپنی وکالت کے لیے حضرت خالد بن سعید اموی کو مقرر کیا، اور وہاں پر حضرت نجاشی نے جو ہے وہ یہ نکاح کرایا۔ تو اس نکاح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فریقین کی موجودگی لازم نہیں ہے، ضرور ڈسٹینس نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ولی اور وکیل نہیں، لیکن پھر یہ ولی اور وکیل مقرر کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عورت موجود نہیں ہے نا تو اس کی طرف سے ولی مقرر ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، لیکن جیسے ٹیلی فونک نکاح کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ ڈسٹینس ہے، ٹھیک ہے، جو بھی فریق دوسری جگہ پہ موجود ہے وہ خود فون کے ذریعے آن لائن کے ذریعے وہاں پہ موجود ہے، لیکن جہاں پر نکاح ہو رہا ہے وہاں پر اس کا ولی ہونا لازم ہے، اس ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر لڑکی کا اس طرح ہاں لڑکی کا یہی میں کہ اگر جو بھی فریق نہیں اس کا ولی ہونا وہاں ضروری، اگر لڑکی وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا ولی وہاں پر موجود ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو ان کے ولی موجود، اگر ام حبیبہ یہاں موجود نہ ہوتی تو پھر ان کا ولی وہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ولایت کا ایک سلسلہ ہے، قرآن ہمارا اسلام ہمیں یہ دیتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی، جس کو آپ کہتے ہیں نا پاور آف اٹرنی، جس کو آپ اٹرنی بولتے ہیں نا، یہ اسلام کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اسلام نے بتایا کہ آپ اس کو اپنے اختیارات آپ اس کو سونپ دیتے ہیں، یہ ہمارا ولی ہے، بس اس کے اوپر پھر مکمل اعتبار ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اعتبار والا ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر لے۔ تو یہاں پہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو نجاشی ان کے ولی کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، اور ام حبیبہ نے اپنا وکیل مقرر کیا، اور اگر ام حبیبہ وہاں نہ ہوتی تو پھر ان کی طرف سے وہاں پر ایک ولی کا مقرر ہو کیا جانا ضروری تھا، لازمی۔ ولی جو ہے وہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، مجھے مسلمان ہے نا، مسلمان ہو گئے تھے نا نجاشی ہاں مسلمان، وہ یوں سمجھ لو وہ پہلے ہی دن جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم پڑھی ہے نا، وہ اسی دن مسلمان، لیکن وہ جو ایک پروسیس ایک اعلان وہ ساری چیزیں نہیں، وہ تو ویسے پتہ بھی چلتا ہے کہ باقاعدہ اعلان نہیں نظر آتا، یعنی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہو میں مسلمان ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ بات وہی ہے کہ یعنی جب حالات ایسے تھے تو انہوں نے سپورٹ کیا، حمایت کیا، لیکن باقاعدہ جیسے اعلان ہوتا ہے نا کہ اسی وقت درباریوں کے سامنے کہتے کہ میں مسلمان ہو گیا، انہوں نے حکمتاً سمجھ لو مصلحتاً یہ نہیں کیا، لیکن وہ مسلمان تھے اور انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور اس طریقے سے ہمیں کئی مواقع پر پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک جو کچھ بھی پہنچایا یا جو کچھ بھی مطالبہ کیا انہوں نے فوری طور پر اس کو پورا کیا، جیسے ابھی یہاں پر بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو پورا کیا جاتا ہے نا، اور انہوں نے خود نکاح پڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نجاشی نے ادا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 400 دینار جو ہے وہ مہر مقرر کیا گیا، مختلف تعداد مل جاتی ہے، لیکن جیسے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زیادہ تر مہر جو ہے وہ 400 یا 500 درہم ہے، جیسے حضرت خدیجہ کا بھی ایک تو وہ 20 اونٹ ملتے ہیں، لیکن کہیں پہ آتا ہے کہ 500 طلائی دینار، تو اسی جیسے 400 سے 500 دینار کے برابر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایوریج جو مہر ہے وہ اسی طریقے سے تھا، تو ان کا بھی جو ہے وہ 400 دینار طلائی مہر ہوا،
اور اس کو ادا کیا نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی اور بھی ادا کر سکتا ہے نا, منع نہیں. ویسے تو یعنی ہے کہ وہ لڑکا خود ہی ادا کرے گا, لیکن اگر اس کے چچا حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ادا کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کوئی اور بھی ادا کر سکتے ہیں, ماں باپ یا چچا یا کوئی بادشاہ, کوئی نجاشی, کوئی خاندان کا کوئی بھی شخص, کوئی چچا, کوئی ماموں, کوئی پھپھی, وہ بھی ادا کر سکتے ہیں, اس میں منع نہیں ہے. لیکن حق لڑکے کا ہی ہے کہ وہ ادا کرے اور اسے ہی ادا کیا جائے چاہیے. لیکن اگر اس کے بجائے کوئی اور ادا کر سکتا ہے تو کوئی نہیں. جیسے شادی کا ایک تحفہ بھی ہوتا ہے نا, تو بعض اوقات ہم تو آپ تحفتاً مہر کو بھی ادا کر سکتے ہیں, جیسے انہوں نے اس کو تحفتاً یوں سمجھ لیں کہ ادا کیا. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھر بہت سارے تحائف جو ہے وہ دے کر ام حبیبہ کو رخصت کیا. اور آپ سوچ سکتے ہیں بادشاہ ہیں, ان کے پاس کس چیز کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. اور نکاح کے بعد انہوں نے حضرت ام حبیبہ کو یعنی یوں سمجھ لیں عمر بن امیہ دمری کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر جو جہاز ہے, بحری جہاز ہے, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کو روانہ کر دیا ہے, اور وہ پھر جو ہے وہ مدینے میں گئی ہیں. اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیبر میں تشریف رکھتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے یوں سمجھ لیں یہ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی اسی جہاز کے اندر واپس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, مجھے معلوم نہیں کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر بن ابی طالب کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ موقع ہے کہ جبکہ وہ مسلمان جو کہ حبشہ میں پناہ گزین تھے, اب کیونکہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی ایک سیاسی طاقت اور قوت جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی, تو انہوں نے ان تمام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ام حبیبہ کو بھی جو ہے وہ وہاں پر روانہ کر دیا تھا. اب کچھ روایات میں مختلف روایات آتی ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ریسرچ نے اس بات کی جو ہے وہ تردید کی ہے نا, کہا ہے کہ نہیں یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں تھی, بلکہ یہ نکاح اسی طریقے سے ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ لیں ام حبیبہ کا نسب جو ہے وہ ہمارے پاس واضح, یہ بھی سردار کی بیٹی ہے. جیسے ہم نے جویریہ بنت حارث کے بارے میں آپ دیکھیں پڑھا کہ وہ بھی جو ہے وہ سردار کی بیٹی تھی. تو یہ بھی اور مشہور اور معروف ہیں, لیکن اسلام دشمنی میں اور اسلام مخالفت میں جو ہے وہ بہت زیادہ آگے اور پیش ہیں. حضرت ام حبیبہ کا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط ایمان, اور آپ دیکھیں مضبوط ایمان تھا جس کی وجہ سے حبشہ ہجرت کی تھی. یعنی وہ یہ کہ وہ اتنی مضبوط اور بہادر تھی, جیسے اپنے والد کی طرح ہی نا, جیسے وہ اپنے اس اسلام مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے, تو یہ ایمان لانے میں جو ہے وہ ڈٹ گئی تھی. بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ جب جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد دوسرے سال جب کہ وہ دونوں جو ہے وہ حلیفوں کا آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہو گیا اور قریش نے جو ہے وہ اپنے حلیفوں کا ساتھ دیا, تو اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے نا وہ یہ معاہدہ ٹوٹنے والا ہے. تو ان سب نے پھر مشورہ کر کے ابو سفیان کو مدینے بھیجا تھا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کو دوبارہ جو ہے وہ قائم کر لیں. ہمارے پاس مشہور واقعہ ملتا ہے نا کہ وہ حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لے کے گئے اور وہ حضرت علی کے پاس تشریف لے کے گئے نا, تو ابوبکر نے تو بالکل صاف جو ہے وہ منع کر دیا کہ تم میرے پاس کیا لینے آؤ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے تو میری طرف سے بھی خاموشی ہے. حضرت علی نے ان کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں دانش مندی یا ایک جنگی چال بازی, کہا کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ معاہدہ قائم ہے اور بس چلے جاؤ. لیکن جب وہ یہ کر کے چلے گئے تو قریش والوں نے کہا ان کو کہ تم کیسی نادانی کر کے آئے ہو, یہ تو معاہدہ کسی طریقے سے قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طرف سے نہ پتہ چلے. اسی سفر میں پھر یہ اپنی بیٹی کے پاس بھی گئے تھے. دونوں وجوہات تھیں کہ ایک تو بیٹی سے ملنا بھی مطلوب تھا, دوسرا یہ بھی کہنا تھا کہ اس معاہدے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے. اور ہمارے پاس بہت مشہور واقعات ہے کہ وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے ہیں اور ام حبیبہ نے یعنی وہ بیٹھنے کا ارادہ کیا ہے اور ام حبیبہ نے آگے بڑھ کر وہ بستر الٹ دیا ہے. اور انہوں نے تاریخ ساز جملے کہا تھا, بیٹی کیا یہ میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں, ہے نا. اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد تو شر میں مبتلا ہو گئی ہے نا, یعنی کہ ایسا دماغ تمہارا خراب ہو گیا کہ تم اپنے باپ کو اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دے. انہوں نے کہا تھا یہ دنیا کا سب سے مقدس بستر ہے اور میں یہ پسند نہیں کرتی کہ آپ شرک کی حالت میں اس بستر کے اوپر بیٹھیں. کتنی بڑی ایمان, آپ دیکھیں کتنی بڑی بات. اور آپ دیکھیں باپ ہے, سردار ہے, کتنے سالوں سے اس باپ سے بچھڑی ہوئی بھی ہیں, لیکن پھر وہ جب ایمان آتا ہے نا, پتہ چلتا ہے تقدس کیا ہے,
گندگی کیا ہے، آلودگی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. آپ بے شک میرے باپ ہیں لیکن کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے نجس ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا عند اللہ المسجد الحرام. اور بے شک مشرک نجس ہیں، آج کے بعد جو ہے یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ نہ آئے. تو کہا میں آپ کو ہرگز ہرگز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. ابو سفیان بہت غصے ہوئے اور کہا کہ میرے بعد تو شر میں مبتلا ہو گئی، بہت زیادہ یعنی برائیوں میں مبتلا ہو گئی. اور بس پھر وہ وہاں سے جو ہے وہ چلے آئے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اعلان کر کے چلے آئے. کہا جاتا ہے ام حبیبہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جیسے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک بیوٹی کوئین جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان نے خود کہا کہ میرے پاس عرب کی سب سے حسین ترین بیٹی ہے. یعنی یہ ابو سفیان کا خود کہنا ہے، یعنی اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. ظاہر ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی ہے اور پھر وہ گئی ہیں تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور جمیل ترین جو ہے وہ بیٹی موجود ہے، یعنی ام حبیبہ ہے نا. تو ان کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ عقل مند تھی اور بہت زیادہ عابدانہ اور زاہدانہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتی تھی. یعنی وہ ہمیشہ جو ہے وہ عبادت کیا کرتی. ایک ان کی مشہور سب سے مشہور ترین روایت، ان سے 65 احادیث منقول ہیں ہے نا. احادیث کی کتابوں میں 65 روایتیں ان سے منقول کی گئی ہیں. اور ان کی سب سے مشہور و معروف جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 12 رکعت سنتیں پڑھے وہ جنت میں اپنا ایک گھر بنا لے. اور ایک جیسے کچھ روایت کے 12 منزلہ محل بنا لے، یعنی 12 رکعتیں اس محل کی 12 منزلیں ہے نا. کہتی ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی میں نے کبھی ان 12 رکعت کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا 2 فجر کے بعد ہے نا، ظہر کے اندر جو ہے وہ 6 ہیں تو 8 ہو گئی، اور 2 جو ہے وہ مغرب کے بعد ہیں 10 ہو گئی، اور 2 عشاء کے بعد 12 ہو گئی ہے نا. کہا جو شخص 12 رکعت یہ سنتیں پڑھے وہ جنت میں اپنا ایک محل بنا لے. اور ایک روایت میں جیسے آتا ہے کہ جنت میں 12 منزلہ محل بنا لے، یعنی ہر رکعت ایک منزل کے قائم مقام ہے. تو انہوں نے جب سے یہ سنی وہ انہوں نے کہا میں نے کبھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی ہے نا. اور وہ جب بھی یہ حدیث یعنی بیان کرتی تھی، جس کے سامنے بھی بیان کرتی تھی، جو بھی سنتا تھا وہ کہتا تھا کہ جب سے ہم نے ام حبیبہ سے یہ سنا ہم نے ان 12 رکعت کو کبھی ترک نہیں کیا. تو یہ حدیث اسی طرح روایت ہوتی چلی آتی ہے. کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت سنتیں روزانہ پڑھے وہ جنت میں اپنا ایک محل بنا لے. اور جس نے اس حدیث کو سنا اس نے کبھی ان 12 رکعت سنت کو ترک نہیں کیا. یعنی یہ حدیث اس طریقے سے، کیونکہ جو حدیث کا راوی ہے حضرت ام حبیبہ اس کی راوی اور مختلف روایات بھی ہیں، لیکن یہ ان کی سب سے زیادہ جو ہے وہ مشہور کردہ. اور فقہ میں اور یعنی آپ سوچیں کہ حدیث میں اس حدیث کو ایک بہت نمایاں اہمیت اور مقام حاصل ہے کہ اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 رکعت جو ہے وہ سنت اور اس کے اوپر جو ہے وہ تاکید کے، اسی لیے ان کو سنت موقتہ کہا جاتا ہے. سنن راتبہ بھی ان سنن کو کہا جاتا ہے. باقی جو ہے وہ پھر جس کو کہتے ہیں آپشنل ہے، آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نہ پڑھنا یعنی جتنی مرضی آئے آپ پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم ان 12 رکعت سنت کے اوپر نا یعنی عمل جو ہے وہ تاکید کے ساتھ لازم ہے. کیونکہ پھر وہ کیا ہے کہ وہ جنت میں اپنا ایک محل بنا. اور واللہ عالم روزانہ یہ محل بنتا ہو تو کتنے محلات وہ جو پڑھتے ہیں نا. میں وہی اس دن بھی میں وہ حدیث پڑھی تھی کہ سب سے آخری درجے کے آدمی سے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تجھ کو اور مطلب اتنا چاہیے، وہ کہے گا میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ کہے گا نہیں میں نے تجھے اتنا بھی دیا، اتنا بھی دیا. اور ایک روایت میں نے اس دنیا جیسی 10 دنیایں تجھ کو دی. ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے 1 ایکڑ 2 ایکڑ 300 ایکڑ کوئی مربع کوئی اراضی، بس اسی پہ انسان کی قتل ہے نا. اور لیکن آپ دیکھیں کہ جنت میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. روزانہ ایک محل تھا. ہم ایک محل کے لیے، ایک گھر کے لیے کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنا مینٹیننس، کتنا سجانا سنوارنا، کتنی محنت صبح سے لے کے رات تک مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں وہ ایک گھر جس کو بچانا ہے اور بنانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ 12 رکعت روزانہ ایک محل تعمیر کرا ہے. کتنی کوئی مشقت اس میں لگتی ہے. جی سنت موقع
نا, کوئی 8 گھنٹے جاب کرتا ہے, کوئی 10 کرتا ہے, کوئی 12 کرتا ہے, کوئی نائٹ ڈیوٹیز کرتا ہے. جی دو آتی ہے نا, عشاء کی 2 سنتیں آتی ہیں جو کہ فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ اتنا آسان ہے جنت میں ایک محل بنانا. آپ دنیا کے ایک گھر کے لیے کتنی مشقت ہے, اور جنت کے ایک محل کے لیے بس 12 رکعت سنت ہیں, اس کو پورے دن میں ڈیوائڈ. جی جی بالکل بالکل, یہ تو سیمنٹ کا, بجری کا, لکڑی کا, اسٹیل کا, کسی کا بھی ایسے ہی ہے, اور وہ تو سونے چاندی اور زمرد کی جو ہے وہ دیواریں ہیں. کیا بات ہے, آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے, ہمیں حضرت ام حبیبہ سے پتہ چلتی ہے. تو ایسے ہی ایمان کے لیے قربانیاں ایسے ہی نہیں دی جاتی, جب پتہ چل جاتا ہے نا حقیقت یہ. جی ظہر کی 6 جی ہاں. تو حقیقت جب یہ پتہ چل جاتی ہے نا, تو پھر انسان جنت کی محلوں کا مشتاق ہو جاتا ہے, پھر وہ دنیا کے محلوں کی فکر چھوڑ دیتا ہے. ہاں ہاں 80% آف دا ٹائم یعنی کہ یہ ہو جاتا ہے. بہت جلدی ہوتے تو ٹھیک ہے, دیکھو بس اس میں پھر وہی ہے کہ یعنی فرض تو پھر لازم ہے نا, ان کو نہیں چھوڑا جاتا. تو ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ کوئی, لیکن جسے اس کو معمولی بنا لینا اور نہیں پڑھنا, تو اس میں جو ہے نا, اور باقی تو سب دیکھو مجھے لگتا ہے 2 ہے نا, تو ان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو مجھے لگتا ہے ظہر میں ہی یعنی بعض اوقات ہوتا ہے, ورنہ جیسے ظاہر ہے باقی سب 2 ہیں, وہ تو بہت جلد پڑھ لی جاتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر اور مصروفی, ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن کوشش پوری کرنی چاہیے. جیسے انہوں نے تاکیداً اس پہ عمل کیا, اور ان کے جو سنتا گیا اس نے کہا ہم نے ہمیشہ اس کی تاکید کی نا. تو میں اور آپ بھی ویسے تو ہمیں پتہ ہے, معلوم ہے, لیکن ہم ام حبیبہ کے تعلق سے جب آج اپنی کلاس میں یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نیت کر لیں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دیتا ہے, آپ کے وقت بھی نہیں, اور باقی کام آسان ہو جاتا ہے. وہ جس کام کے لیے ہم یہ سنتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں میرا تو یہی تجربہ ہے, وہ کام مشکل ہو جاتا ہے اگر میں نے سنتیں چھوڑ کے کیا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں اپنی, اگر میں نے کسی بھی ایسی چیز کو چھوڑ کے کیا ہے نا جو مجھے اس وقت اس لحاظ سے, دین کے لحاظ سے ضروری کرنا اور لازمی تھی, میرا تجربہ یہ کہ میرا وہ کام کبھی آسان نہیں ہوا. اور اگر میں نے یہ کر کے کیا ہے نا, تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اتنا کوئی مشکل کام ہوتا ہے, لیکن وہ اتنی آسانی سے ہوتا ہے, اور وہ اس سے بھی کم وقت میں ہوتا ہے جس وقت میں اس کو ہونا چاہیے تھا. تو ہم یقیناً کوئی ایسی چیز, حالات ہو سکتے ہیں, کوئی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, اس وقت تو آپ دیکھیں پھر مریض کے لیے تو رخصت ہوتی ہے, محتاج کے لیے, ضرورت مند کے لیے. اب کوئی شخص معاش کی تلاش میں, وہ اس وقت اتنی کوئی میٹنگ اس کی ہو سکتی ہے, اس کو کہیں پھر ضروری کام کے سلسلے میں فوراً نکلنا ہو سکتا ہے, تو بس اس وقت وہ پھر فرض پڑھ کے نکل جائے, پھر وہ فرض نہیں چھوڑ سکتا, اس وقت وہ یہ کام کر لے گا. باقی یہ کہ عام حالات میں اور ایسی مصروفیات میں بھی کوشش یہی کرنی ہے یہ 12 رکعت پڑھنی ہے. باہر چلا جاؤ تو یو کینٹ پرے قصر, بالکل صحیح, وہ بھی ایک مشکل, تو وہ تو قصر کی تو وہ تو اجازت ہے, اس میں تو پھر آپ نہیں, اس میں تو پھر آپ نہیں پڑھیں. یہ تو سفر کی نہیں ہے, یہ تو حضر کی یعنی مقیم کی نماز کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ حدیث ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتی ہے. اس کے علاوہ 65 روایت جو ہے وہ ان سے منقول کی گئی ہیں. یہ حدیث پر بہت شدت سے عمل کرتی تھی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث پر بہت شدت سے عمل کرتی تھی, اور تاکید اس کو جب بتاتی تھی تو اس کی تاکید کرتی تھی. اس کے اندر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے, ان کے بھانجے ابو سفیان, اب ان کا نام بھی ابو سفیان ہے, ٹھیک ہے, بن سعید بن المغیرہ آئے, اور انہوں نے ستو لیا, یعنی ستو پیا, اور پھر کلی, ستو سے کلی کی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا تم کو وضو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جس چیز کو آگ پکائے اس کے استعمال کرنے سے وضو لازم آتا ہے, ٹھیک ہے, فقہ میں ایک اصول ہے, ٹھیک ہے. اب یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب آگے دیکھ لیں تو لکھا ہوا یہ حکم منسوخ ہے, یعنی پہلے تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی نہیں رکھا, کیونکہ جیسے جب آیا تو اس وقت سختی کچھ زیادہ تھی, لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکے ہوئے کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ اور صحابہ کرام آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے تھے, اور اگر پہلے سے وضو ہوتا تو دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے, بلکہ پہلے ہی وضو سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. ستو وہ چنے نہیں ہوتے بھون کے, جو ان کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے اور ان کا شربت پیا جاتا ہے, وہ نبی, ہاں, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا. آپ افطار اسی ستو سے کھولا کرتے, اور وہ بہت ہیلدی ہے,
وہ بہت ہیلپ جو کا چنوں کا بھی اور جو کا بھی، دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، دونوں کا بنتا ہے. یعنی بارلی جیسے پھر اس کو جیسے بھون لیتے ہیں نا، یعنی وہ کچا نہیں ہوتا شاہین بھائی، اس کو بھون لیا جاتا ہے، جیسے یوں سمجھ لیں بیک کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پیسا جاتا ہے. یعنی یا تو آپ کچا چنا پیسیں یا کچا بارلی پیسیں نا، تو ایسے نہیں بلکہ اس کو پہلے بھون کر بیک کر یعنی ایسے نہیں اوون میں، بلکہ اس کو چولہوں پر تندوروں میں بھون کر اور پھر اس کے بعد اس کا پاؤڈر بنا کر اور اس کو پانی میں گھول کر پیو. وہ بہت ہیلدی ڈرنک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں وہ روح افزا نہیں پیا کرتے تھے بلکہ ستو پیا کرتے تھے نا. کہا حضرت بلال سے کہ ہمارا ستو جو ہے وہ ہمارا شربت لے کر آؤ. تو وہ اس زمانے میں بڑا یعنی بہت ہی عیاشی کا شربت، یعنی عیاشی سے مراد میری یہ ہے کہ عیش یعنی اچھے طریقے سے خوشگوار پینے والا شربت ہوا کرتا تھا. یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ دل پسند مشروب ہوا کرتا تھا. تو وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، اور وہ عرب کا صحرا اور وہاں کی گرمی میں پھر وہ ٹھنڈک بھی جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے نا. تو بس بات یہ تو کہا کہ یعنی یہ بات، یعنی وہ اتنی زیادہ تاکید کرتی تھی جب ان کو پتہ چل جاتا کہ کوئی بھی ان کے سامنے آتا تو اس سے جو ہے وہ کہتی کہ یہ، لیکن پھر کیا ہے کہ پکی ہوئی چیز سے وضو لازم نہیں آتا. صرف اگر کوئی چیز ہم نے کھائی ہے نا اور منہ میں موجود ہے تو بس کلی کر لینا جو ہے وہ لازم ہے. صرف ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ وضو کیا جائے، بلکہ یہ کہ بس کلی کر کے جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے اپنے والد کا انتقال ہوا ہے نا، ابو سفیان کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو باقاعدہ طور پر 3 دن کے بعد خوشبو منگائی اور اپنے جسم، چہرے اور رخسار پر لگائی اور کہنے لگی کہ مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کسی پر 3 دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے، اس لیے میں نے اس خوشبو کا استعمال کیا. جی ہاں جی جی بالکل، فتح مکہ ہاں، بیفور ڈیتھ وہ مسلمان ہو گئے. لیکن جب جی کہ اتنے سال مخالفت کے بعد اللہ نے اسلام کی قبولیت کی توفیق دی، تو کیا کیا کہ باپ کے انتقال کے 3 دن بعد خوشبو منگا کر اپنے اوپر لگائی، اس لیے کہ صرف عورت پر شوہر کے لیے سوگ جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن. اور آپ دیکھیں ہم لوگ اس کا کتنا غلط، کتنا الٹ کرتے ہیں. سالوں پہلی عید نہیں مناتے، 1 سال تک نہیں مناتے، 40 دن کا پتہ نہیں کہاں سے ہمارے پاس کلچر آیا ہے. پھر اس میں کوئی خوشی نہیں مناتے، اس میں کوئی شادی نہیں کرتے کہ ابھی والد کا انتقال ہوا ہے یا والدہ کا ہوا ہے، کسی بھی عزیز کا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ یعنی یہ زندگی اور موت نا، ویسے بھی آپ دیکھیں تو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے نا. اسلام زندگی کو موت کے بعد بند نہیں کرتا، یاد رکھیں. عام طور پر ہر کسی کے لیے بس 3 دن تک کاروبار زندگی بند رہ سکتا ہے، 3 دن تک. 3 دن کے بعد، اور یہ بھی یعنی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دوسرے دن ہی کاروبار زندگی کھول لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہے، 3 دن تک سوگ، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ کوئی سوگ اور غم نہیں ہے. دل میں انسان کے وہ صدمہ، اس کے کھونے کی کیفیت، اس سے منع نہیں کرتا اسلام، لیکن عام طور پر جو روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں نا ان کو اسلام کھول دیتا ہے. صرف جو ہے وہ بیوی کے لیے یہ ہے کہ شوہر کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن. اب ہمارے یہاں نا الٹا ہو گیا ہے، عدت کی نہیں جاتی، فوراً ہی کہا جاتا ہے بس مرنے کے ساتھ ہی چند قدم باہر نکل جاؤ تاکہ تمہیں عدت نہ کرنے پڑے. کون 4 مہینے 10 دن تک بیٹھے؟ اور یہاں پہ جہاں آسانی ہے تو سال تک غم منایا جاتا ہے. پہلی عید آتی ہے نا تو ہمارے کلچر میں عید، کسی کے گھر میں انتقال، عید نہیں منائی جاتی کیونکہ ہمارے گھر سے کوئی جو ہے وہ اس عید سے کے بعد جو ہے وہ رخصت ہوا تو ہمیں عید نہیں کرنی. تو ہمارے اسلام میں یہ ساری چیزوں کی گنجائش موجود نہیں. 3 دن کے بعد کاروبار زندگی شروع. اور آپ دیکھیں ام حبیبہ یہ کام کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چاہت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال تھے ان کی اہمیت کتنی زیادہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے نزدیک اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تھی. اور آپ دیکھ لیں یعنی ہر کوئی نا یعنی مختلف ہمیں صلاحیتوں کے ساتھ مل رہا ہے. جیسے ہم امہات المومنین کی سوانح عمریہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں مختلف طور پر جو ہے وہ یہ بات پتہ چل رہی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ام حبیبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل شدت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ تاکید بھی کرتی تھی، وہ خود بھی عمل کرتی تھی اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ اس کو یعنی کہتی تھی کہ کیا جائے نا. اور کہتی ہیں کہ یعنی انہوں نے
اپنے انتقال سے پہلے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کو بلایا، یعنی جو بھی اس وقت یعنی ان کو دستیاب ملی ہوں گی، اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم سب یعنی کیونکہ سوتنیں تھیں تو اس لحاظ سے کوئی تلخ کلامی ہمارے درمیان ہو گئی ہو تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کتنا دل آپ دیکھیں، ایک تو کتنا بڑا، کتنی کہ بلا کر اور کہا کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ مجھے اس لیے معاف کر دیجیے گا اگر ہمارے درمیان کوئی چیز بھی ہو گئی ہے نا، اور میرے لیے جو ہے نا وہ اللہ سے دعائے مغفرت کرنا۔ اور حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرنا۔ ابھی تو پڑھا صفیہ بنت ابی العاص، صفیہ بنت ابی العاص ہے نا، اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تمہیں خوش کرے۔ یعنی انہوں نے پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اللہ تم نے مجھے خوش کیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں خوش کرے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیجیے، ہے نا، تو کہا کہ کیا یہ بات تمہیں پسند ہے؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ صرف میں ہی کیوں آپ کی بیوی رہوں، میری بہن بھی اس بات سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سگی بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن ان کی نیک مزاجی بتائی جا رہی ہے اس واقعے سے کہ ان کا دل میں اتنی وسعت تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں تنہا آپ کی بیوی نہیں ہوں تو کیوں نہ میری بہن بھی آپ کی بیوی بن جائے، اور پھر یعنی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سگی بہنوں کو نکاح میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو اس نکاح کے اندر جو ہے وہ شریک نہیں کیا ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں ہی جو ہے وہ تقریباً جو ہے یعنی 44 ہجری میں 73 برس کی عمر میں انتقال، 73 ایئرس اولڈ، اپنے بھائی معاویہ کے دور خلافت 44 ہجری انتقال کیا۔ اور کچھ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی قبر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں، علی رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھی۔ ہاں ہاں جی، حضرت حسین، ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو کہ زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے یعنی کیونکہ وہ پھر ان کا مکان ہو گیا نا، یعنی حضرت علی سے حضرت حسین کو ملا اور حضرت حسین سے ان کے بیٹے کے پاس، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے مکان کا کچھ جو ہے وہ کھدائی ہوئی تو اس میں ایک جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ رملہ بنت صخر کی قبر ہے۔ وہاں پر یہ لکھا کیونکہ وہاں پر اس طریقے سے رواج نہیں تھا نا کتبے لگانے کا، اور اس طریقے سے تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ حاذا قبر رملہ بنت صخر، اور کہتی ہیں کہ بس میں نے اس کو دیکھا، انہوں نے کہا اور میں نے جو ہے وہ کتبہ جو ہے وہیں رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ام حبیبہ کی قبر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مدینے میں، یعنی باقاعدہ طور پر وہ جنت البقیع کے قبرستان میں نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ اب جو کنسٹرکشن ہوئی ہے تو اس میں بہت سارے گھر تو مسجد نبوی میں شامل ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر قبرستان اس سے بالکل علیحدہ ہے، لیکن یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر اپنی بہترین جو ہے وہ رحمت نازل کرے، ان کی بہترین مغفرت فرمائے۔ جتنی وہ نیک دل تھیں، جتنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ان کی احادیث پر عمل کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، وہ اللہ سے راضی ہوئیں، اللہ ان سے راضی، اور ان کی یہ تمام جو قربانیاں تھیں جو انہوں نے مختلف مراحل میں مختلف حالات کے تحت دی، اللہ تعالیٰ ان کی ساری جو ہے وہ قربانیوں کو قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ولی اور وکیل میں فرق ہے، ولی جو ہے نا وہ یعنی مکمل طور پر مختار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ دلہن کی موجودگی میں، یعنی دلہن کی موجودگی میں دلہن کی طرف سے یہ وکیل مقرر کیا گیا کہ باقی تمام معاملات میری طرف سے طے کرے گا، لیکن وکیل کیا کرتا ہے کہ اپنا جو اس کا جو مدعی ہوتا ہے جو اس سے پوچھ کر معاملات کو طے کرتا ہے، اور ولی با اختیار ہوتا ہے۔ ولی کو پھر اس شخص سے جس نے اس کو اپنا ولی بنایا ہے نا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایک بات تو میں نے آپ کو واضح کی کہ پاور آف اٹرنی، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں یہ جو اٹرنی ہے نا، یہ جو وکیل ہے، یہ جو ہے وہ اس سے پوچھ کے معاملات طے کرتا ہے، مختار تو ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ولی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولی کو جب ایک بار اجازت دے دی جاتی ہے نا تو وہ اپنے طور پر تمام معاملات کو طے کر کے جو ہے
وہ یعنی مکمل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یہاں پر بس وکیل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو طے تو کرتا ہے لیکن وہ پوچھ کر معاملات کو طے کر کے اختیار. اور قبول ہے کون کہتا ہے؟ یہ تو پھر جب موجود ہوں گے تو دونوں ہی کہیں گے. اب یہاں پر موجود نہیں ہے تو نہیں کہے گا, ولی نے کرا دیا ہے نکاح. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبولیت کا اختیار وہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, اختیارات اس کو دے دیے گئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سارے معاملات طے کریں. ٹھیک ہے, جب دونوں موجود وکیل, اسی لیے میں نے کہا نا وکیل کی موجودگی میں قبول ہے, لڑکا ہی کہے گا لڑکی ہی کہے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ولی بنا دیا نا تو اب ضروری نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنی رائے کا اظہار کرے. جی جی ٹھیک ہے, تو یہاں پر قبول ہے نہیں ہوتا, یہاں پر لڑکے کی طرف سے قبول ہے نہیں ہوتا بلکہ ولی کی طرف سے, وہ کیونکہ اس کو ولایت حاصل ہو گئی نا, وہ نکاح لڑکے کے ساتھ کر دیتا ہے. یہاں پر ولی یہ نہیں کہتا کہ مجھے لڑکے کی طرف سے میں قبول کرتا ہوں, نہیں, بلکہ وہ لڑکے کی طرف سے یہ نکاح منعقد کرا دیتا ہے, اس کو طے کر دیتا ہے. لڑکا لڑکی موجود ہیں جبھی بھی ولی خود ہی نہیں, پھر تو وہ دونوں آپس میں جب فریق موجود ہے نا آپس میں تو وہ تو ساتھ ہی کریں گے. ویسے یعنی اگر آپ اس کو یعنی فقہی نقطہ نگاہ سے دیکھیں نا تو بعض فقہ میں ولی لازم اور ملزوم ہے, یعنی وہ ضرور ہونا چاہیے, یعنی وہ دیکھیں آپ لوگ کنفیوز نہ ہو, میں اس کو ابھی تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھیں ایک بات. ہاں, ایک بات کیا ہے کہ جیسے ولی کا تصور نکاح کے اندر, آپ پہلے اس بات کو سمجھیں نا, تو اسلام نے ولایت کا تصور دیا ہے, یعنی کوئی کسی اور کی طرف سے نیابت بھی اس کو کہا جاتا, جیسے ہے نا کہ نائب ہوتا ہے نا. اب اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب مقرر کیا, خلیفہ, ٹھیک ہے, ایک بات ہے نا, تو اس کو نیابت دے دی کہ وہ اس کی طرف سے اللہ کے قوانین کو اس دنیا میں نافذ کرے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو بے راہ نہیں چھوڑا جا سکتا, ہدایت دی جا سکتی ہے, انبیاء پیغمبر کتابیں, لیکن اس سے آپ اس نیابت کا اور اس ولایت کا جو ہے وہ تصور سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں حج کے موقع پر رمی کے لیے عورت جو ہے کسی اور کو اپنا ولی مقرر کر سکتی ہے, بچے, مریض, بوڑھے, آپ ہماری طرف سے جا کے رمی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, اب وہ ہر بات میں ان کو نہیں بتائیں گے کہ پھر 1 مارنا تو 2 مارنا تو 3, اب یہ ان کی اپنی مرضی پہ کہ وہ پہلے اپنی مار لیں گے تو پھر اس کے بعد جس نے ان کو ولی بنایا اس کی جو ہے وہ کنکریاں جو ہے وہ وہاں پر مار دیں گے. اس سے آپ اس ولایت کا اور نیابت کا تصور جو ہے وہ سمجھیے. اور اسی طریقے سے اسلام نے نکاح میں ولی کا تصور کیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ مختلف حالت. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کیونکہ اسوہ حسنہ ہے نا, سیرت ماخذ ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں, کیونکہ آگے آنے والی دنیا میں کئی مواقع ایسے آئیں گے کہ جس میں وہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتے, جس کو اب آپ ڈسٹینس نکاح کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ڈسٹینس میرج. اس ڈسٹینس میرج میں صرف یہ نہیں کہ وہ کہیں اور جا کے ہو رہی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی وہاں موجود نہیں ہو سکتے, تو کیا صورتحال ہے. تو اس میں سب سے ایک نمبر ولی. اچھا, یہ ولی صرف ڈسٹینس نکاح میں لازم اور ملزوم نہیں ہے بلکہ فقہی نقطہ نگاہ سے عام طور کے نکاح میں بھی ایک کسی کو ولی بنایا جانا ضروری ہے. کیونکہ جیسے یہ جو آج کل جو پھر ہمیں نکاح میں جو اتنی ساری خرافات پتہ چل جاتی ہیں نا, اور پھر آپ دیکھیں ایک اور سوال یا ایک اور سوچ ایسی کہ بس لڑکا لڑکی نے پسند کیا, راضی ہوئے, بس اب وہ جائے اور نکاح کرنے. نہیں, اسلام یہ جو قبیلہ دیتا ہے, نسب دیتا ہے, قرابت داری دیتا ہے, یہ جو رشتہ داری کا پورا سرکل دیتا ہے, اور پھر نکاح میں جو اعلان ضروری ہے, ورنہ چھپتے چھپاتے پھر وہی بات ہے, 2 لڑکا لڑکی نے پسند کیا, اپنے آپ کو گئے چھپے کورٹ میرج کر لی. اچھا, یعنی کورٹ میرج بھی ہو جاتی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں وہ ویلڈ ہوتی ہے, شرعی نقطہ نگاہ سے اس کی اہمیت ہے, لیکن جس چیز کو اسلام نے پسند کیا ہے نا وہ یہ والا مزاج ہے جو ولایت کا مزاج ہے, جس میں باپ کو بھی ولی بنایا جا سکتا ہے, چچا کو بھی بنایا جا سکتا ہے, کسی بزرگ کو. اب دیکھیں کسی عادل پسند نیک مومن بادشاہ کو بنائے, وہ لڑکا اور لڑکی خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ میرا ولی ہوگا, کوئی اور نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا. نارملی ایسا ہی ہوتا ہے, نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے والد کو یعنی جو بھی ہے وہ دونوں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ میری طرف سے ولی ہوتا ہے, جیسا کہ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس جو ہے وہ, ورنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن امیہ دمری کو بھی تو یہ کہہ کے بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں کیا ہے نا. ان کے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب بھی وہاں پر موجود ہیں. اچھا ہم ہوتے نا اگر ایک چچا زاد بھائی کی جگہ، ہم تو ناراض ہو جاتے، ہم تو نکاح میں شریک ہی نہیں ہوتے. میں کہتی میں چچا زاد بہن یہاں پہ موجود ہوں اور وہ کسی اور کو ولی بناتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا کلچر یہ، ہم یہ ہیں، میں اور آپ یہ دیکھیں نا. میں اپنی اگر آپ کوئی بھی چچا زاد بھائی یا بہن کی حیثیت سے وہاں موجود ہوتا وہ تو ناراض ہو جاتا، وہ کہتا میری طرف ولایت آنی چاہیے، میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی. لیکن اسلام کی خوبصورتی نا، اسلام کا حسن یہ ہے. آپ دیکھیں اس وقت کیا ہے، حالات جو ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، اس کو اختیار حاصل ہے اور وہ نیک بھی ہیں. اب یہ نہیں کہ صرف اختیار کی بنا پہ دے دیا گیا، نہیں، وہ نیک ہے، عادل پسند ہے. دوسری بات مسلمانوں پر اس کا احسان دیکھیں اتنا بڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ احسانات کو نا جیسے کمپنسیٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہے نا. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. صحابی کو بھیجا، انہی کو ولی بنا کے بھیج دیتے، بات ختم ہو گئی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، لیکن جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہمیں وہاں وہ کام کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے کتنی خوبصورت ان کو اعتماد دیا، ان کو ایک کام دیا کہ آپ وہاں پر میری طرف سے ایک ولی ہیں. اور آپ دیکھیں انہوں نے پھر کس شاندار طریقے سے پھر بادشاہت کے طریقے سے نکل کے. لیکن دیکھیں خرافات کوئی نہیں کرتے، وہ بھی بادشاہ ہے نا، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں کی شادی یہ کر سکتے تھے، پورے ملک میں جشن لائٹیں لگا سکتے تھے کہ نہیں لگا سکتے. سادگی دیکھ لیں اسلام. ہاں وہ خود کرے گا نا، دلہن نے خود کیا ہے. نہیں، بادشاہ نے کہا آپ اپنی طرف سے ایک وکیل مقرر کیجئے. اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، یعنی آپ کا جواب اگر ہاں میں ہے تو آپ اپنی طرف سے ایک اٹارنی مقرر کر دیجیے. ہاں، آپ اپنی طرف سے ایک ولی جو ہے وہ مقرر، یعنی وکیل مقرر کر دیں. اور انہوں نے خالد بن سعید اموی کو اپنا وکیل جو ہے وہ مقرر، یہ خود ڈیسائیڈ کر. اسی لیے اسلام میں جو آپ کو اس دن بھی بتائی تھی نا کہ ایک اونرشپ جو اسلام دیتا ہے نا مجھے کہ میں مالک ہوں، یہ بہت خوبصورت ہے. میں اس بات کی مالک ہوں کہ میں اپنی طرف سے وکیل چنوں. بالکل 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 اسی طریقے سے. لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دونوں طرف سے ماں باپ ہوتے ہیں تو پھر ان ساری چیزوں کی یعنی ضرورت رہ نہیں جاتی یا محسوس نہیں کی جاتی. باقاعدہ طور پر ایک قاضی آتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مسجد کے امام ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، وہ دونوں کو جانتے ہیں. اور وہ اس طریقے سے عام طور پر اسی جو شرکا ہوتے ہیں انہی میں سے کچھ گواہ لے کر اور پھر وکیل لے کر جو ہے وہ یہ نکاح جو ہے وہ کرا دیتے. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر لڑکا یا لڑکی دونوں اپنی طرف سے ولی مقرر کر سکتے ہیں اور اس ولی کی طرف سے وہ نکاح، اس کی ولایت سے وہ نکاح کرائے گا. یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے قبول ہے کہے گا، نہیں، بلکہ وہ اس لڑکے کی جو اجازت اس کو مل چکی ہے کہ آپ ولی ہیں، آپ میرا نکاح کرا دیجیے، اسی طرح. جی جی بالکل، یہ بالکل ولی کے پاس اختیار ہوگا اور یہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ویلڈ رہے گا. تو ہمارے پاس جو بھی ٹیلی فون نکاح ہیں، آن لائن نکاح ہیں، ڈسٹینس نکاح ہیں، ان کی شرعی حیثیت ولایت کے ساتھ طے ہوگی، ورنہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. فون پر نکاح نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں پر اس لڑکے نے یا لڑکی نے جو وہاں پر موجود نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی ولی مقرر کر دیا تو پھر یہ نکاح ہو سکتا ہے. لڑکا تو یہاں پر ہے، لڑکی کراچی، پاکستان، کہیں بھی، ترکی میں ہے، فلسطین میں، وہ لڑکا کہتا ہے یہ میرا باپ، میرا چچا، میرا کوئی بزرگ، یہ میری طرف سے ولی ہے، وہ میرا نکاح کرائے گا، تو وہ اس کی طرف سے نکاح جو ہے وہ کرائے گا. یہ قانونی کاروائیاں ہیں، قانونی طور پر جس کو کہتے ہیں پوائنٹس ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح منعقد ہوتا ہے. آج کل شمالوتی جیسے ویڈیو چیٹ ہو جاتی ہے تو صحیح، سامنے آ گیا تو اس صحیح. میں بھی نہیں، اس میں بھی ولی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر آپ دیکھیں سامنے تو آ گیا ہے لیکن فوٹو شوٹ اور کیا کیا چیزیں جو ہمارے پاس چلتی ہیں، پتہ چلتا ہے آواز جعلی تھی، کوئی اور بول رہا تھا. پہلے تو آواز تھی نا فون پہ، چلو اب بہتر ہے کہ وہ آواز، لیکن وہ بھی اس کے اوپر کیا سے کیا بن کر وہ فیک ویڈیو آ جائے گی کہ وہ پہلے سے بنا دی گئی تھی، اس کے اوپر ڈبنگ کر دی گئی تھی. آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں. اس لیے نا انسانی سطح پر نا اسلام مشینی سطح پہ کام نہیں کرتا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسلام انسانی سطح پہ کام کرتا ہے. اب یہ بات طے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. اسلام انسانی سطح پہ کام کرتا ہے. اسلام کیا، انسانوں کی اہمیت. مشینیں جتنی بھی بن جائیں اچھی ہیں، ٹیکنالوجی، اس سے انکار نہیں ہے،
استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ معاملہ بہت نازک ہے نا. پوری زندگی کا ایک تعلق بن رہا ہے اور اس تعلق کی ایک قانونی، ایک شرعی، ایک مذہبی حیثیت ہے جس کے بنا پر وہ قائم ہوگا، ورنہ وہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں اس اصول کو جو ہے نا وہ یاد کر لیں تو بس بات جو ہے نا نماز انسانی سطح پہ ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے نا. روزہ انسانی سطح پہ ہی پڑھا جائے گا، اپنے پیٹ میں اس درد کو محسوس کرنا ہی ہوگا. یہ نہیں کہ نماز وہی آتا ہے کہ ٹی وی پہ کتنے سوال آئے نا کہ ٹی وی پہ تراویح ہو رہی ہے، ہم پیچھے کھڑا ہو کے پڑھنا شروع، دل تو چاہتا ہے نا. یعنی میں بھی یہ کہوں اور آپ بھی کہیں، دل تو چاہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، امام کی آواز تو باقی لوگوں کی آواز سے زیادہ، لیکن مشینی سطح پر یہ کام نہیں ہو سکتا، عبادت نہیں ہو سکتی. انسانی سطح پہ ہوگی، یا تو آپ اکیلے خود پڑھ رہے ہو یا آپ کے سامنے امام ہو. اب ہاں ٹھیک ہے، لاؤڈ اسپیکر سے آواز نیچے آ سکتی، اتنی اجازت مل سکتی ہے، بس اتنی اجازت مل سکتی ہے. یہ نہیں مل سکتی کہ ٹی وی پر پیچھے جو ہے نا وہ امام کعبہ کے پیچھے تراویح پڑھنا شروع کرتے ہیں نا. تو اسلام ایسے مشینوں کا استعمال تو جائز ہوتا ہے، لیکن مشینی سطح پر یہ ٹیلی فونک آن لائن، پھر تو آپ دیکھیں پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. آپ سوچیں تو پورا نظام درہم برہم کا مسئلہ بھی یہی تو ہے، اسی لیے تو ہے کہ وہ مشینوں سے دیکھ لیا دیکھ لیا ہے نا. تو پھر اس لیے اسلام اس کے استعمال کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن کام انسانی سطح کے اوپر ہے. یہ سب سے بہترین اور جیسے قدرتی انداز ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو یہ قدرت کے ساتھ جو ہے، یہ فطرت کے ساتھ، کیونکہ اسلام جو ہے وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے یہ فطری مذہب دیا ہے. تو اس میں باقی تمام چیزوں سے مدد لینے کی گنجائش تو ملتی ہے، لیکن یہ کہ مشینی وکیل یا مشینی ولی مقرر نہیں کیا جا سکتا. وہ انسانی ہوگا اور وہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کو مقرر کیا جائے گا، تو وہ پھر کیا جائے گا. اور یہ نکاح جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور شاید یہ نکاح نجاشی کو کرنے کی حکمت یہ بھی تھی کہ وہ ابو سفیان کی بیٹی